بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں ایک مہمان کو جو ہمیں تاریخ کے حوالے سے، عموماً جماعت احمدیہ کی تاریخ کے حوالے سے اور دوسرے اس کے ساتھ جو وابستہ دوسرے پہلو ہوتے ہیں ان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ پچھلے کچھ پروگرامز میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہم نے گفتگو کی، چودھری حمید اللہ صاحب ہمارے مہمان تھے اس پروگرام میں، اور ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت سے متعلق ہم نے بات چیت کی، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس ہجرت کے بعد جو اس وقت بظاہر نامساعد نظر آنے والے حالات تھے ان کے نتیجے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق جماعت کو ترقیات کی نئی منازل سے روشناس کروایا۔ تو اس ہجرت کا جب ذکر ہوا ہے تو اس میں ایک بڑا کلیدی کردار اس آرڈیننس 20 نے ادا کیا تھا، بدنام زمانہ آرڈیننس 20 نے، جس کے نتیجے میں پھر حالات ایسے ہوئے کہ جماعت احمدیہ خود کو نان مسلم تو خیر قرار دے ہی چکے تھے آئینی طور پہ، لیکن جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، احمدیوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ بطور مسلمان کے کوئی بھی ایسا ایکٹ کر سکتے جو مسلمانوں کے کسی ایکٹ سے مشابہ نظر آتا۔ اسی وجہ سے امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے بھی ممکن نہ رہا کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں وہ آرڈیننس نافذ تھا وہاں پہ رہ کے جو ہے وہ اپنے جماعت کی رہنمائی کر سکیں، مؤثر انداز میں کر سکیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں ہجرت جو ہے وہ عمل میں آئی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مقرر محترم مجیب الرحمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب سے آج ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آرڈیننس جس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں احمدیوں کی پرسیکیوشن جو ہے وہ اسٹیٹ بیکڈ ہو گئی، مطلب واضح طور پہ علی الاعلان، اس آرڈیننس کو پھر وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج بھی کیا جماعت احمدیہ نے، مجیب الرحمان صاحب کو کیس پریزنٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو ہم آج جو گفتگو کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے مجیب الرحمان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کی کارروائی کی تفصیلات میں جائیں، کہ یہ آرڈیننس 20 جسے ہم کہتے ہیں، یہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آرڈیننس 20 تھا کیا؟ جزاک اللہ باسط صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس 20 کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ بہت بنیادی اقدام کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1974 کی ترمیم کے ذریعے سے احمدیوں کو قانون اور آئین کی اغراض سے غیر مسلم قرار دے دیا۔ بہت بنیادی بات تھی اور دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ وہ فیصلہ جو تھا وہ آئینی اعتبار سے بھی بہت غلط تھا اور قرآن و سنت کے اعتبار سے بھی بہت غلط تھا، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے میں جو ترمیم انہوں نے کی وہ یہ تھی، میں نے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، قانون کے الفاظ میں بیان نہیں کرتا، ورنہ وہ الفاظ یہ تھے، الفاظ ہی بیان کر دیتا ہوں کہ any person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, etc., shall not be Muslim for the purposes of law and constitution۔ تو اس نے صرف یہ قرار دے دیا کہ جی جو لوگ یعنی ایک مخصوص معنوں میں یا غیر مشروط اور مطلق طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ قانون کی اغراض سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ غلط فیصلہ تھا، بہت تکلیف ہوئی ہمیں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ ایک ہم نے نہایت مومنانہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے کہا اچھا بھائی، پہلے ہمیں مولوی کہتے تھے کہ کافر ہے، اب اسمبلی نے کہہ دیا کافر ہے، میں اور میرا خدا کا تعلق میں جانوں، میرا خدا جانے، میرے دل سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نوچ کے باہر نہیں نکال سکتا، میرے ایمان کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا، تو ٹھیک ہے، قانون مجھے نہیں مسلمان سمجھتا، نہ سمجھے۔ اس تعریف کی روح سے کوئی ایسی پابندی جماعت کے اوپر یا کسی احمدی کے اوپر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہہ سکے یا اسلامی عبادات کو نہ لا بجا سکے۔ صرف اتنی بات تھی کہ بھی ہم قانوناً آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو ہم نے سمجھا کہ اچھا بھائی، میرے خدا کا تعلق ہے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، خدا کے ساتھ اپنا تعلق جتنا ہم استوار کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق خدا سے تعلق استوار رکھیں گے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام پر ہم قائم ہیں۔ لیکن اس کے اندر خدشات تھے موجود۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس وقت ایک نوٹ لکھا، میرا دین، بڑا جامع نوٹ تھا، وہ چودھری صاحب کی جو گہری نظر تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا شرارتیں مخفی ہیں اور کیا کیا شرارتیں پیدا ہو سکتی۔ تو اگرچہ اس میں قانون میں ترمیم کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے،
لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لو جی ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، یہ ویسے کے ویسے دندناتے پھرتے ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، دنیا کو نظر تو نہیں آتا کہ یہ کوئی مسلمانوں سے الگ چیز ہے، جو امر واقعہ بھی یہی تھی۔ تو پھر ہوا یہ کہ مولویوں نے عدالتوں میں مقدمے کرنے شروع کر دیے کہ احمدی غیر مسلم قرار دیے جا چکے ہیں، اب یہ اپنی مسجدوں کو قبلہ رخ مسجدیں نہ بنائیں، اس میں اذان نہ دیں، اس میں مینار نہ بنائیں، اس میں گنبد نہ بنائیں، درود و سلام نہ پڑھیں، رکوع نہ کریں، سجود نہ کریں، قیام نہ کریں۔ یہ ساری باتیں جو اسلام کی گویا عملی شکل تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ احمدی یہ نہ کریں کیونکہ ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ بالکل۔ تو یہ مقدمات عدالتوں میں گئے۔ ان عدالتوں میں جو مقدمات گئے تو وہ بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے، پھر کبھی موقع ہوگا بیان کریں گے۔ میں اس کو محض پس منظر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقدمے جب سارے لاہور ہائی کورٹ میں اکٹھے ہو گئے تو جسٹس شیخ آفتاب حسین اور جسٹس سمدانی کا ایک بینچ بنا، اس میں ان مقدمات کی سماعت ہوئی۔ بڑی اس میں بھی لمبی چوڑی 14 دن بحث ہوتی رہی۔ ہماری طرف سے یہ بحث کی گئی، بڑی عمدہ بحث۔ ہمارے فاضل دوست تھے وحید سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وفات پا چکے ہیں۔ عزیز احمد باجوہ صاحب تھے، ہمارے بزرگ وکیل تھے، قمر ادریس صاحب کے والد۔ تو قانونی بحث بڑی مکمل اس میں ہوئی کہ یہ بنیادی حق جو ہے آرٹیکل 20 کے تحت ہی ہم سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اس کے پر جواب کا جب وقت آیا تو یہ بحث کی گئی فریق مخالف کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، آئین بھی آئین ہے، قانون بھی قانون ہے، اسلامی قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اسلامی قانون کے تحت ان کی مسجدیں ہم گرا بھی سکتے ہیں، اور حضور نے تو مسجد زرار کو گرا کر اس پہ روڑی ڈلوا دی، تو ان کی مسجدیں جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی قانون کے تحت۔ اس مرحلے پر کسی نے تجویز دی، جیسے بھی ہوا مجھے یہ توفیق ملی، میں لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اس میں مذہبی پہلو بحث جو ہے وہ میں نے کی، اور وہ بھی ایک مفصل بحث تھی۔ اس عدالت میں ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ احمدی بھلے سے غیر مسلم ہوں آئین کے مطابق، یہ 100 سال سے یہ عبادات بجا لا رہے ہیں، یہ ایک مخصوص قسم کے غیر مسلم ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور یہ ان کا عبادت کا طریق ہے۔ یہ اسلامی شاعر ہیں لیکن ان کے بھی شاعر ہیں، لہٰذا ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ جی۔ وہ ایک بڑا بھرپور فیصلہ تھا، وہ فیصلہ میرے خیال ہے 150-200 صفحے کا فیصلہ ہے، بھرپور فیصلہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی میں پس منظر کے طور پہ بتا رہا ہوں یہ بات کہ کیوں ضرورت پیش آئی آرڈیننس 20 کی۔ تو وہ جب فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ اتنا جامع تھا کہ کسی مولوی کو یا کسی تنظیم کو اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ فائنل ہو گیا، چنانچہ ہم خدا کے فضل سے ویسے ہی اپنی عبادات بجا لاتے رہے۔ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو وہی جو پھر وہ قدامت پسند یا تشدد پسند ذہن کے لوگ تھے، وہ ضیاء الحق کے پیچھے دوڑے کہ جی یہ تو ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ تو ویسے کے ویسے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ضیاء الحق نے وہ بات جو عدالت نے قرار دے دیا تھا کہ احمدی یہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا اب میں قانون کے ذریعے سے اس کو بند کرتا ہوں۔ چنانچہ جو آرڈیننس 20 بنا، اور اس وقت ضیاء الحق کو دراصل مذہبی طبقے کی تائید کی ضرورت تھی، ان کا مارشل لا جو تھا وہ طول پکڑ گیا تھا، ان کی مخالفت ہونے لگی تھی، ان کی لیجیٹیمیسی جو تھی بطور ڈکٹیٹر کے وہ چیلنج ہونے لگی تھی، تو ان کو کچھ سہارے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے اس وقت پھر ایسا ہی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوا ہے کہ جب مذہبی طبقے کی سیاسی طور پر سہارے کی ضرورت ہوتی تو اس قسم کی کر، تو ضیاء الحق نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ قانون جو تھا اس کے الفاظ شروع سے یہ تھے "Notwithstanding anything contained any law or any judgment of the court" کہ کسی قانون یا کسی عدالتی فیصلے کے باوجود کہ الرغم اگر یہ ہوگا، تو گویا اس نے اس قانون کے ذریعے سے اس عدالت کے فیصلے کو کالعدم کرنے کی کوشش کی۔ اور آرڈیننس یہ تھا کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں، اب تبلیغ نہ کریں، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ الفاظ سے، نہ کوئی ویزیبل ریپرزنٹیشن سے، اور پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، مسجد کو مسجد نہ کہیں، اذان نہ دیں، اور دوسری بعض اصطلاحات صحابی کا لفظ استعمال نہ کریں، مختلف انہوں نے۔ تو مطلب یہ تھا کہ احمدی کوئی بات جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں کر سکتا،
انہوں نے کہا جی رضی اللہ عنہ بھی نہ کہیں، اس کے اوپر دلچسپ بحث ہوئی، آگے آئے گی میں بتاؤں گا۔ تو جب یہ آرڈیننس بن گیا تو ان حالات میں تو ظاہر ہے حضور کو ہجرت کرنا پڑی۔ حضور جماعت کی قیادت کیسے فرماتے کہ ہر بات قابل جرم، یعنی ہمارا جو ہے روزمرہ کی زندگی ہماری قابل تعزیر جرم ٹھہری، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، کسی کو السلام علیکم کہو تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے السلام علیکم کہنے سے پہلے۔ پاکستان میں تو عیسائی بھی ملتے ہیں تو آپس میں السلام علیکم کہہ لیتے ہیں، تو اس السلام علیکم کے تحت بھی لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ تو یہ قانون اتنے، اس کے الفاظ میں اتنی وسعت تھی کہ ہر چیز کو انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ قانون ایسا تھا کہ جس کے ذریعے سے گویا احمدیوں کی زندگی محال ہو گئی۔ تو یہ تو تھا قانون کا پس منظر۔ اب جب یہ قانون بن گیا تو ہمارے پاس دو ہی طریقے تھے کہ ہم اس کو آئینی طور پر چیلنج کر لیتے یا ہم اس کو کچھ اور راستہ ڈھونڈتے، کیونکہ قانون شکنی یا احتجاج یا ہڑتالیں یا جلوس یا جراؤ گھلاؤ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس آرڈیننس کو ہم نے آئینی جورسڈکشن میں بھی چیلنج کیا۔ وہ کیس بھی میرے ایک ہم نام تھے مجیب الرحمان درد، انہوں نے ہائی کورٹ میں وہ کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا جی مارشل لاء ہے، بنیادی حقوق معطل ہیں، یہ فیصلہ حالانکہ ہائی کورٹ کا غلط تھا، لیکن وہ آئینی داد رسی ہمیں نہ ملی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ فکر کہاں تھی، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، لیکن یہ ہوا کہ جی ہم شرعی جورسڈکشن میں اس کو چیلنج کریں۔ اب یہ شریعت کوڈ جو ہے ضیاء الحق نے 1980 میں آئین میں ترمیم کر کے ایک نیا باب آئین میں ڈال دیا تھا، آرٹیکل 2003 سے آگے، تو اس میں انہوں نے ایک شرعی عدالت قائم کی، اور اس میں بھی ضیاء الحق بہت سے وار ایک ساتھ کر رہے تھے۔ وہ عدالتوں کے اختیارات کو کم کر رہے تھے، کیونکہ بعض اختیارات جو ہائی کورٹ کے اختیارات تھے وہ شرعی عدالت کو دے دیے گئے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی شرعی معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک وفاقی شرعی عدالت بنائی جائے گی جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کون سے قوانین شریعت کے مطابق ہیں، کون سے مطابق نہیں ہیں، اور مختلف اس کی شکیں تھیں۔ وہ ایک لمبا معاملہ ہے، لیکن وہ عدالت قائم کی گئی جس کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنے گا۔ پبلک بڑی خوش تھی، اسلام نافذ ہو رہا ہے، ہمارے جو موجودہ قانون ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ان کی چھان پھٹک ہوگی، ان کو ہم جانچیں گے کون سے قانون اسلام کے مطابق ہیں، کون سے خلاف ہیں، جو خلاف ہیں ان کو ہم کالعدم قرار دے دیں گے، اور نیا قانون کو اسلام کے خلاف بنے گا ہی نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت اس کو جب بنے، وفاقی شرعی صدر عدالت اس کو کالعدم قرار دے سکتے، یہ اختیار تھا۔ تو ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ بات تو ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے کہ یہ چیزیں جنہوں نے منع کی ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور بڑا مدلل فیصلہ دیا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس سے گریز کا۔ اور پھر یہ سوچا کہ جب انہوں نے آئینی جورسڈکشن میں اس کو ہمیں اس کی دادرسی نہیں ہوئی تو ہم ان کو ان کے اپنے میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے کہ بھئی یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی یہ قانون غلط ہے۔ چنانچہ ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی۔ یہاں پہ مجیب صاحب ایک ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً معلومات افزا بات ہوگی، کیونکہ ایک کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ سوال ایک ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں جو جماعت احمدیہ کا مسئلہ گیا اور آرڈیننس 20 گیا وہ کس صورت میں گیا تھا؟ کیا اس کال کیا گیا تھا یا پٹیشن درج کی گئی تھی؟ تو یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ خود لے کے گئے ہیں۔ کال نہیں کیا گیا تھا، ہمارا پچھلا تجربہ جو تھا عبد الرحمن مبشر والے کیس کا وہ ہمارے سامنے تھا کہ عدالت نے ہماری بات تسلیم کی تھی اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوئی تھی، اور یہ قانون واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ تو کسی دوست نے یہ تحریک کی، مجھے نہیں پتہ کہاں ہوئی، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ہم شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، پٹیشن کریں گے۔ پھر جب فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ میں یعنی مجیب الرحمان اس کو پٹیشن کو تیار کریں اور وہی اس پٹیشن کو پیش کریں۔ جب ہم وہ تیار کرنے بیٹھے، بہت سے دوست شامل ہوئے اس میں، اس وقت حالات ایسے تھے کہ یہ خیال ہوا کہ بھی پٹیشن کریں گے تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے قید کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے روک دیا جائے۔ تو ہم ایک سے زائد اس میں پٹیشنرز پھر بنے، تو مبشر لطیف صاحب کو شامل کیا، مرزا نصیر احمد صاحب کو شامل کیا، حافظ مظفر احمد صاحب کو ہم نے شامل کیا۔
اس لیے شامل کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں اچھا جی سماعت جو ہے ان کیمرہ ہوگی، صرف سائلان آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. تو ہمیں قرآن حدیث کے حوالے ہر وقت ان کی ضرورت تھی اور ان کی مدد کی ضرورت تھی. تو ہم نے سوچا کہ حافظ صاحب کو ہم بطور سائل شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ پھر عدالت میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو اس طرح سے ہم نے 4 لوگوں کے نام سے درخواست دائر کی. اس درخواست دائر کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، شریعت کورٹ نے مقرر کیا ہوا، کہ جب آپ درخواست داخل کریں گے تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ جو اس قانون کو کہتے ہیں خلاف قرآن و سنت ہے، تو آپ کے پاس اس کی تائید میں قرآن شریف کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے. آپ معین حوالہ دیں گے کہ قرآن کے کس حکم کے خلاف ہے یہ. پھر اس کے بعد آپ جو حوالے آپ نے دینے ان کی فہرست دیں گے. تو ہم نے قرآن شریف کی آیات اور پھر حدیث اور تفاسیر کے تقریباً 150 حوالوں کے ساتھ یہ پٹیشن ہم نے داخل کی. پٹیشن ہم نے داخل کر دی، خیال تھا کہ یہ جو اس وقت جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی، پٹیشن کو سماعت میں وقت لگتا ہے. لیکن وہ جو آفتاب احمد صاحب تھے وہ اس وقت چیف جسٹس سے شریعت کورٹ کے، یہ وہی شیخ آفتاب تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا، سمدانی صاحب کے ساتھ سمدانی صاحب کے ساتھ جو فیصلہ کر چکے تھے. اور انہوں نے میری بحث سنی ہوئی تھی، وہ دلائل سارے ان کے علم میں تھے. تو ہم نے جب یہ پٹیشن داخل کی تو تھوڑے عرصے میں ہی انہوں نے چھٹیوں میں، عدالتیں بند تھیں، چھٹیوں میں یہ کیس لگا دیے سماعت کے لیے. یعنی ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو بھی تیار بھی نہیں کر پائے تھے، حوالے سارے دیے تو تھے لیکن اس کے اوپر مکمل تیاری کرنے وہ کیس لگ گیا ہائی کورٹ میں. انہوں نے اسلام آباد کی بجائے ہائی کورٹ کے ایک عدالت کے کمرے میں انہوں نے سماعت اس کی شروع کی، بڑے کمرے میں. اور اس سماعت میں جامعہ اشرفیہ کے اور بہت سے مدارس کے طالب علم اور مولوی، بھرا ہوا ہوتا تھا کمرہ عدالت. تو وہاں اس کی سماعت شروع ہوئی. مجیب صاحب میں ایک یہاں پہ اگر آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ دوسری طرف سے کون آیا، کون لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ دوسری طرف سے بہت سے لوگ آئے جی. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک قواعد میں ایک گنجائش یہ تھی کہ وہ مشیران عدالت بھی بلا سکتے ہیں، جن کو وہ جورس کنسلٹ کہتے ہیں. جب کوئی معاملہ درپیش آئے تو وہ اپنی مرضی سے علماء کو دعوت دیتے تھے کہ جی آ کے ہمیں اس میں معاونت کریں کہ یہ معاملہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. سرکار کی طرف سے گورنمنٹ نے شیخ محمد غیاث تھے، سابقہ اٹارنی جنرل تھے، وہ پیش ہوئے. بدیع الزمان قریشی تھے، ایم بی زمان کہلاتے تھے، وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، سینئر ایڈوکیٹ جنرل تھے لاہور کے، وہ پیش ہوئے. اور وفاقی شرعی عدالت نے اپنا ایک اٹارنی جنرل مقرر کیا ہوا تھا، ریاض الحسن گیلانی. ریاض الحسن گیلانی جو ہیں وہ سعودی عرب کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں کی ڈگری وغیرہ تھی، ڈاکٹریٹ وہاں سے لی ہوئی تھی، وہ اسلامی علوم میں ان کا خاصی دسترس تھی. یہ تو تھے وکیل جو پیش ہوئے. عدالت نے وہ تفصیلات میں جب میں آؤں گا تو بتاؤں گا، عدالت نے بطور مشیران عدالت دعوت دی. ایک طاہر القادری صاحب آئے، یہ نظریاتی کونسل کی طرف سے آئے تھے، اسلامی نظریاتی مشیر عدالت کے طور پر آئے. نظریاتی کونسل کی طرف سے کوئی وکیل ایز سچ نہیں آیا. طاہر القادری صاحب آئے اور ایک قاضی مجیب الرحمان ہوتے تھے، پشاور یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر تھے، ڈاکٹر قاضی مجیب الرحمان، ان کو دعوت دی گئی، وہ آئے. ایک مولوی صدر الدین صاحب تھے راولپنڈی کے، وہ آئے. ایک کوئی شیعہ عالم بھی تھے، محمد یوسف نام تھا، یہ کیا تھا. کچھ لوگ از خود انہوں نے آ کے کہا جی ہم بھی، تو علماء وہاں پر آئے. ہاں ایک جن کو دعوت دی گئی وہ ضیاء الحق کے، ہاں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اس وقت وہ تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی. ڈاکٹر محمود غازی جو ہیں وہ اچھا مطالعہ ان کا ہے اور وہ اسلامی علوم میں ان کی خاصی دسترس ہے. اگرچہ جب وہ جنوبی افریقہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جنوبی افریقہ کی عدالت نے ان کے بارے میں بڑے دلچسپ تبصرے بھی کیے. اور ضمناً آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ محض اس لیے ہم ان کی رائے قبول نہیں کر لیں گے کہ یہ اپنے آپ کو ایک اسپیشلسٹ کہتے ہیں اسلامیات کا، کیونکہ محض اسپیشلسٹ ہونا کافی نہیں ہے. اگر کوئی اسپیشلسٹ سائنسدان آج آ کے ہمیں کہے کہ میں ایک اسپیشلسٹ ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مردوں کو بھی حمل ٹھہرتا ہے اور مرد بھی بچے جنا کرتے ہیں، تو ہم اس کی بات مان نہیں لیں گے کہ جی ایکسپرٹ ہے.
تو ایکسپرٹ وٹنس ہونا کافی نہیں ہے، اس کی بات کو بھی ہم جانچیں گے، تولیں گے. اور جب ہم محمود غازی کی بات کو جانچتے ہیں اور تولتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بات محمود غازی کہہ رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات یہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات. تو یہ میں نے ضمناً بات عرض کی. لیکن محمود غازی صاحب نے وہاں پر آ کے بڑی لمبی چوڑی اور ان نے کہا کہ جی یہ تو ذمی ہیں اور ان کے تو لباس معین کر دینے چاہیے، ان کو تو خاص قسم کی ٹوپیاں پہنا دینی چاہیے، لمبی چوڑی بات. خیر یہ آپ نے ضمناً پوچھا کہ کون کون پیش ہوئے، تو وکلاء یہ پیش ہوئے. لیکن جب ہم نے بحث شروع کی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے وہ قرآن شریف کی آیات اپنے پٹیشن میں دیں، ان کے ساتھ حوالے دیے. تو بحث ہم نے جب کرنی تھی تو بحث کے لیے ہم لاہور گئے. تو لاہور میں ہم سارے تھے، ہمارے ساتھ علماء کی ٹیم بھی تھی، لائبریری سے. اور یہ جب ہم نے خدا کے فضل سے جب یہ بحث ہو رہی تھی، ہم نے اپنی لائبریری استعمال کی، ہم نے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی لائبریری استعمال کی، ہم نے شاہی مسجد لاہور کی لائبریری استعمال کی. بعض بڑے نایاب حوالے تھے جو ہم نے ان جگہوں سے تلاش کیے. تو عدالت پر اس بات کا بڑا اثر تھا کہ انہوں نے ریسرچ بڑی مکمل کی ہے. تو خدا کے فضل سے وہ پھر ہم نے جب پیش کرنا شروع کیا تو یہ بات، اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا استدلال کیا تھا، وہاں پر کیا ہوا، کارروائی کیسے ہوئی، کتنے دن ہوئی، وہ بھی ایک دلچسپ کارروائی. تو میں اس کارروائی کی تفصیل سے پہلے چونکہ یہ معاملہ ایک نشست میں تو ختم ہونے والا نہیں لگتا مجھے، میں آپ کو پہلے سرسری ایک جائزہ ساری چیز کا پیش کر دوں. جب ہم نے بحث کی تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہدایت پر، کیونکہ روزانہ رپورٹ وہاں جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے یہ 6 سوال معین طور پہ ان کے سامنے رکھو. حضور نے 6 سوال لکھوائے جو میں نے معین طور پر ان کے سامنے رکھے. آپ یہ بتائیں کہ جی ہم غیر مسلم ہی صحیح، کیا غیر مسلم پر کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ قرآن شریف ایک سچی کتاب ہے اور قابل عمل کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں؟ غیر مسلم کو اس بات کی پابندی ہے کہ قرآن شریف کو سچا نہ سمجھے؟ کیا غیر مسلم پر یہ پابندی ہے کہ خدا کی وحدانیت کے اقرار کرے کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں پر خدا ایک ہے؟ کیا غیر مسلم پر کوئی اس بات کی پابندی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں لیکن قرآن کی تعلیم میں فلاں فلاں بات مجھے اچھی لگتی، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اچھا ضابطہ حیات ہے، کوئی پابندی ہے؟ اس طرح سے 6 سوال ہم نے ان کو پیش کیے. اور عدالت نے جو کچھ بھی فیصلے میں لکھا اس کی میں تفصیلات بعد میں دوں گا. عدالت نے معین طور پر 4 سوالوں کے جواب میں کہا کہ ان کا جواب بالکل نفی میں ہے اور ہم ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کسی غیر مسلم کے اوپر. اور گویا ہمارا انہوں نے یہ حق بھی تسلیم کیا کہ ہم خدا کی وحدانیت پر یقین رکھیں، رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھیں، قرآن کی تعلیمات پر یقین رکھیں، اس کو اپنا ضابطہ حیات تسلیم کریں. ان نے 4 سوالوں کے جواب انہوں نے اس بات میں دیے. گویا ہماری دلائل کو انہوں نے توڑا نہیں، اس کو مانا. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مختصر فیصلہ انہوں نے کیا تو انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن احمدیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو نبی مانیں، مسیح موعود مانیں، ان کے اوپر ایمان لائیں اور اپنے طریقے پر عبادات بجا لائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس حد تک بھی ہمیں انہوں نے، کیونکہ یہ باتیں ایسی تھیں جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، توڑ نہیں تھا ان باتوں کا. اس کے باوجود نے کیونکہ آئین نے غیر مسلم کہہ دیا، لہٰذا اب وہ آئین نے جو غیر مسلم کہہ دیا ہے وہ جب میں تفصیلی بحث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا بحث ہوئی، تو بہرحال عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ عدالت میں جو ہمارا کیس ہم پیش کر رہے تھے خاص اللہ تعالیٰ کی تائید سے اتنا بھرپور تھا اور وہ نظر آتا تھا عدالت میں کہ عدالت جو سوالات ہم سے کرتی تھی ان سے یہ لگتا تھا کہ جو مولوی جج بیٹھے ہوئے ہیں 2 عالم لوگ تھے، وہ بھی مجھے ان سے کوئی ان کے اوپر کچھ مجھے کہنا نہیں ہے. اور اس میں جو 3 جج تھے جو پروفیشنل ججز تھے ہائی کورٹ کے، ایک فخر عالم صاحب تھے پشاور ہائی کورٹ کے تھے، ایک جسٹس صدیق صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، خلیل رمدے صاحب کے والد تھے وہ، اور ایک جسٹس آفتاب. یہ 3 جج تھے. تو ان ججوں کی طرف سے جو سوالات آ رہے تھے اس سے لگتا تھا کہ ججز اس بات کی طرف مائل تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. مثلا انہوں نے مجھے کہا مجیب صاحب آپ اذان اگر چپکے سے اندر دے لیا کریں تو کیا خیال ہے، آپ لاؤڈ سپیکر نہ لگائیں. میں نے کہا آپ ایسی پابندی اگر لگائیں گے تو ہم اس کے اوپر غور کریں گے، آپ
فیصلہ آپ نے کرنا. میں یہ پابندی اپنے اوپر نہیں لگاتا کہ آپ مسجد کو مسجد نہ کہیں, کچھ اور کہہ لیا کریں, اس طرح کی باتیں. تو لگتا تھا کہ آپ تبلیغ جو ہے وہ آپ اپنے رسالے چھایا کرتے رہیں, زبانی تبلیغ نہ کیا کریں, اس سے اشتہار پر. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ آپ کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ رائے جو ہے علماء کی اور ججز کی آپس میں بٹی ہوئی. تو جب یہ مختصر فیصلہ آیا تو اس پہ 5 ججوں نے دستخط کیے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر, ذہن کے اوپر کوئی ایسی بات تھی کہ بھائی یہ متفقہ فیصلہ آنا چاہیے. تو متفقہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اس میں تو یہ باتیں انہوں نے میں الاؤ کی ہوئی تھی. مرزا صاحب کو نبی بھی مانیں, مرزا صاحب کو مسیح موعود بھی مانیں, اور اپنے عبادات بھی بجا لائیں. اب جو عبادات بجا لائیں تو پھر نماز اس میں شامل تھی, پھر اذان بھی اس میں شامل تھی, اور اس سوالات کے جواب انہوں نے دیے. تو لیکن جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں 4 ججوں کے دستخط تھے. ہوا یہ کہ جو آفتاب صاحب تھے چیف جسٹس, وہ ایک کھلے ذہن کے آدمی تھے. وہ پہلے ایک فیصلہ بھی دے چکے تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرتے, شاید وہ بھی ہمارے خلاف ہی فیصلہ کرتے, کچھ اور فیصلہ کرتے. لیکن ان کے فیصلے میں خیال یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں وہ لکھنا چاہتے تھے جو دوسرے لوگوں کو قبول نہیں تھی. مثلا میں قیاس کرتا ہوں, یہ فیصلے میں نہیں ہے بات. وہ اس خیال کے آدمی تھے کہ مسیح موعود اور مہدی کا عقیدہ جو ہے یہ اقبال کے کہنے کے مطابق مجوسی عقیدہ ہے, اور کوئی مہدی شہدی نہیں آنا, کوئی مسیح وسیح نہیں آنا. یہ بات دوسرے علماء کو قبول نہیں تھی کہ یہ لکھا جائے فیصلے میں. تو قیاس یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ اور اختلافات ان کے اندر تھے. تو ہوا یہ کہ آفتاب صاحب گئے سعودی عرب میں کسی دورے پر یا کسی ملک میں, تو ان کی غیر حاضری میں ضیاء الحق صاحب نے آئین کو پھر اس میں ترمیم کر دی. اور دیکھیں جی, یہ جو اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہوتے ہیں ان کو ایسے ہٹایا نہیں جا سکتا. ان کی جو رائے کی آزادانہ رائے متاثر ہوتی ہے اگر ان کو نوکری سے ہٹانے کا اختیار ہو کسی کو. تو انہوں نے یہ ترمیم کر دی کہ کسی عدالت کے کسی جج کو کسی بھی عہدے پر صدر پاکستان مقرر کر سکتے ہیں, اور اگر وہ عہدہ قبول نہ کریں تو ہی شل بی ڈیمڈ ٹو ہیو ریٹائرڈ. تو یہ ہٹانے کا طریقہ نکالا. جب آفتاب صاحب آئے تو ان کو انہوں نے کہا جی آپ وزارت مذہبی امور کے مشیر کے طور پر آپ کو لگایا. انہوں نے کہا جی میری حیثیت کے مطابق نہیں, انہوں نے قبول نہیں کیا, تو وہ ریٹائر ہو گئے. اب جب 5 ججوں نے کیس سنا تھا, 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا تھا, اس کے اوپر ان کی بحث کیا ہوئی, اختلاف رائے تھا تو کتنا تھا, اتفاق رائے تو کتنا تھا, یہ 5ویں جج کا فیصلہ, اور وہ چیف جسٹس تھے, مین ججمنٹ انہوں نے لکھنا تھا. تو اختلاف کہا تھا یہ سامنے آتا نا, لیکن وہاں جب فیصلہ آیا تو اس میں اس بات کا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا کہ 5 ججوں نے سنا ہوا. وہ ایسے فیصلہ آ گیا جیسے 4 ججوں نے سنا اور 4 نے ہی فیصلہ کر دی. یہ جب ہمارے انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ والے وہاں پر گئے, انہوں نے یہ کیا تماشا ہے, ویئر از دی 5th جج, واٹ واز ہز اوپینین. ہم نے جب اپیل کی سپریم کورٹ میں تو ہم نے یہ لکھا کہ وی آر انٹائٹلڈ ٹو نو دی اوپینین آف دی 5th جج. وہ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی رائے نہیں تھی. تو وہ فیصلہ اس طرح سے انہوں نے شائع کر دیا. تو پتہ یہ لگا, جو بات میں اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, کہ شریعت کورٹ نے ہمارا کیس رد کر دیا. وہ فیصلہ متفقہ نہیں تھا. ایک جج کا کوئی ڈسینٹ تھا, جو بھی تھا متفقہ نہیں تھا. جب ہم اس کو آئینی عدالت میں سپریم کورٹ میں لے گئے, وہاں پر بھی فیصلہ متفقہ نہیں تھا, شفیع الرحمان صاحب کا نوٹ آف ڈسینٹ تھا. تو ایک بات میں واضح طور پر اپنے سامعین کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقدمات جو تھے آئینی فورم پر بھی اور شرعی فورم پر بھی جب گئے, ہمارا استدلال ایسا تھا کہ ان میں سے جو سینئر ترین جج تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا وہ فیصلے سے, اور اس فیصلے پر دستخط نہیں کیے. جو باقی 4 نے یہ دستخط جن لوگوں نے کیے, میجورٹی کی وجہ سے وہ اوپینین ان کی غالب آ گئی. وہ میجورٹی کیا تھی وہ اس کا تجزیہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے ان امور کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں اتفاق رائے کسی مرحلے پر نہیں ہوا, سوائے وہ جو ہائی کورٹ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا عبدالرحمن مبشر والے کیس میں, جس کی کسی نے اپیل ہی نہیں کی. بالکل ٹھیک. تو یہ صورتحال ہمارے اس مقدمے کی, یہ مختصر بات ہے. باقی تفصیلات جو ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب. تو ناظرین, یہ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پس منظر دیکھا ہے کس طرح سے جو ہے وہ آرڈیننس 20 کے سامنے آنے سے اس کے نتائج کیا نکل رہے تھے اور کیا نکل سکتے تھے, جو نظر آ رہا تھا فورسیبل فیوچر میں, اور جو نکلے بھی بعد میں.
اور پھر جس طرح سے ہم اسے مجیب الرحمان صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارا جو پینل وہاں پہ پیش ہوا ہے، جو پٹیشنرز تھے جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں جو کیس لے کے وہاں پر گئے ہیں، اب اس کے جو تفصیل ہے، اس جو احوال ہے اس کا عدالت میں پیش ہونے کا، اور وہاں پہ کیا کارروائی ہوئی، کس طرح سے پیش کیا گیا جماعت احمدیہ کا موقف، اور جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت کا رسپانس کیا تھا، ورڈکٹ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ مجیب الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔